آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ خواتین کے حوالے سے اور کس طرح سے سماجی معاملوں میں یہ ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ردا انور جو کہ سماجی کارکن ہیں اور ماہر قانون فائزہ مراد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ بہت شکریہ آنے کے لیے فرسٹلی تو، اور مجھے جب بہت اچھا لگتا ہے جب ہم خواتین بیٹھ کر بات کر رہی ہوتی ہیں خواتین کے بارے میں، تو یہ ایک بڑا سافٹ ٹاپک ہوتا ہے اور ہم اس کو بڑا انٹلیکچولی اس کا حاضر جواب ایک طرح سے کرتے ہیں، تو آئی ریئلی لائک اٹ۔ تو میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی ردا آپ سے، آپ کے پاس بہت سارے کیسز آتے ہوں گے، آپ ان کو ڈیل بھی کرتی ہوں گی کہ جو گھریلو جس میں ہم فیملی میٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں، ڈومیسٹک لیول پر جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں ان کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ ان کی سب سے بڑی ریزن انٹالرنس ہوتی ہے، سیکنڈلی جو دوسری ریزن ہے وہ اکنامک انفلیشن ہے سب سے زیادہ دو، اور تیسری یہ کہ جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ کہ خواتین کیونکہ وہ گھریلو میٹرکس میں زیادہ ہوتی ہیں اینڈ ایز کمپیئر ٹو مین، اور آدمی نے باہر کی زندگی گزاری ہوتی ہے، تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کی زندگیوں کا ایکسپیرینسز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ عورت کو لگتا ہے میں گھر سنبھال رہی ہوں تو میں ہی سب کچھ کر رہی ہوں، آدمی تو اس کو کیا پتہ یہ گھر میں کچھ کرتا نہیں، آدمی کو لگتا ہے وہ سب کچھ باہر کرے تو اس کو کیا پتہ باہر کیا ہوتا ہے۔ سو دیز آر کانفلکٹنگ سچویشنز، کیونکہ دونوں کو ایک ڈفرینٹ مورل سوشل اکنامک سیٹ اپ میں رکھا جاتا ہے، تو یہ انیکوالٹیز اور انڈفرینسز سچویشنز ہیں جس کی وجہ سے زیادہ پرابلم آتے ہیں، اور دوسری جو وجہ ہے وہ جو بچوں کے بعد کی وجہ آتی ہے، اور تیسری سسرال والوں کی وجہ آتی ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو انٹالرنس ہے نا، یہ آپ نے ایک بہت بڑی اچھی بات کہی ہے، اور سیکنڈلی کہ جو ہمیں الگ الگ نارمز میں رکھا جاتا ہے نا، مردوں کو علیحدہ عورتوں کو علیحدہ، ان کو لگتا ہے ہم نہیں کر رہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ نہیں کچھ کر رہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے فائزہ؟ دیکھیے میں ان سے بالکل ایگری کروں گی کہ جو انہوں نے پوائنٹ کیے ہیں جو وجوہات یوزلی یہی وجوہات ہوتی ہیں، اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ایک اکنامکلی جو ایک سٹریس ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز سامنے آتے ہیں، اور اگین وہ جو ایک ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ، معاشرہ جو ہے وہ آپ خواتین کو اس رول میں ایک آپ کو ڈھالا گیا ہے، ایک سانچہ ہے جس میں آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس سے باہر جب آپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آبویسلی ہماری جو سوسائٹل نارمز ہیں ان کے اندر آپ کو کافی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، تو ان وجوہات کی وجہ سے یہ ایک بہت ریسنٹلی ایک ٹاکڈ اباؤٹ ٹاپک ہے۔ ہمارے بہت سارے کیسز جو ہیں، یہ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس شروع سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن وہ شاید ایک اتنا ٹاپک ایسا نہیں تھا جس کو ڈسکس کیا جاتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو اس طرح لیا جاتا ہے کہ جی گھر کی بات ہے، آپ گھر میں رکھیے، آپ پولیس کے پاس کیوں گئے ہیں یا کمپلین کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک میڈیشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ گھریلو مسائل کو لے کے، ڈومیسٹک معاملات کو لے کے آپ گھر میں ہی اس کو حل کریں، تو وہ ایک کافی چیز ہے جس کو ہم اوور کم کرنے کی اب آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل اس طرح سے اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس کی، جیسے آپ نے ابھی فائزہ کہا کہ یہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن پہلے نا ریزنز بڑے محدود تھے، جیسے کہ آ جا سکتا ہے کہ خواتین کو صرف گھر کی باتوں پر ہی ان کو ڈومیسٹک وائلنس کیا جاتا تھا۔ اب اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم رائٹس کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، اب اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اب اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے رائٹس کو اس طرح سے نہیں دیا جا رہا ہوتا۔ ڈومیسٹک وائلنس کے ایک بڑھنے کی یہ وجہ بھی ہے۔ میں سوال دونوں سے ہے اس میں میں آپ کو ایسا بتاؤں، دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ عورت اپنے رائٹ مانگتی ہے، پر آپ کو ایک تھوڑا سا نا عورت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ رائٹ مانگتی ہی کیوں ہے۔ جسٹ ایکسرسائز یور رائٹ، یہ ہاں میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کھانا خود گرم کرو تو پھر چڑھنے ہی پڑے گی، بھائی تم نہ کرو، کون کہہ رہے کرو، نہ کرو، یو گو اینڈ ڈو دا جاب، نو ون از سیئنگ یو ٹو ڈو دس۔ اگر ہاں وہ عورت کیا کریے، وہ پری سپوز کریے کہ اگر میں باہر نکلوں گی تو مسئلہ آئے گا، تم نکل جاؤ، اور جب مسئلہ آئے گا تو پھر دین دیر آر دا کورٹس۔ کوئی دنیا کا قانون، کوئی دنیا کا معاشرہ، کوئی دنیا کا دین، اسلام نہیں آپ کو روک رہا کہ آپ باہر جانے سے روکو، تو آپ اپنے ہسبینڈ سے جو کہ ایک نان ایشو ہے اس سے لڑ کے کیا کرو گی کہ میں نے باہر نکلنا ہے؟ بھائی تم نکل جاؤ، اگر وہ روکے گا تو پھر عدالتیں بیٹھی ہیں، پھر شرعی معاملات بیٹھے ہیں، آپ کسی مولوی سے فتویٰ لے دو میں نے جاب کرنی ہے، میرا ہسبینڈ نہیں کرنے دے رہا، میں دیکھتی ہوں کون سا جو رائٹ فل مولوی ہے ایسا فتویٰ دیتا ہے کہ آپ جاب نہیں کر سکتی کوئی بھی، اگر کوئی شریعت کے مطابق ہوگا، کون سا قانون ہے؟ اب آپ لڑ رہی ہو نہیں میں نے جاب کرنی ہے، میں نے جاب کرنی، تو پھر تو معاملات خراب ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو چیزیں یہ ہے کہ عورت کیوں، آپ کو لگتا ہے پرمیشن نہیں گرانٹیڈ کرنی چاہیے، پرمیشن مانگنی ہی نہیں چاہیے، بس کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر مانگنی کیوں چاہیے، ضرورت کیا ہے، نہیں ہے۔ ہم پیٹریارکی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہم اجازت مانگ کر چل رہے ہیں نا کہ ہمیں دے دو بھائی ہم کام، وہ گھر والے بھی کہتے ہیں تمہیں اتنی اجازت دی تھی نا، اتنا بہت نہیں تھا، دی ہے انہوں نے ہمیں نا۔
मांगना इसलिए पड़ता है कि नहीं है, मांगना इसीलिए पड़ता है कि हमारे पास नहीं है. अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इमोशनली ब्लैकमेल हम थोड़ी देर में हो जाएंगे. माँ नहीं तो बाप समझाएगी, बाप नहीं तो कोई समझाएगा, इज्जत है ये वो, तो हमें वो चीज़ें ग्रांटेड करना पड़ती हैं. इसमें एक देखिए मेंटल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है. जब आप अगले बंदे को कहते हो ना मैंने जॉब करनी है, तो आप प्री सपोज कर रहे हो ही इज़ हायर देन यू, आपको उसकी परमिशन की ज़रूरत है. वहाँ पे मसाइल आते हैं. आप क्यों ये सोच रहे हो कि आपको अगला बंदा इजाज़त देगा, जबकि आपको ये शो करने की ज़रूरत है पहले दिन से कि आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद आपको कोई रोक भी नहीं सकता. ये चीज़ें असर्ट करने की ज़रूरत है. कुछ चीज़ों पे क्लैरिटी होना ज़रूरी है. और असर्शन ये है कि अगर आप जॉब कर रही हो या कोई भी अपना इंडिपेंडेंट हक एक्सरसाइज कर रही हो, इस्लाम में जो औरत की प्रॉपर्टी है वो औरत की प्रॉपर्टी है. इसमें आपको हदीस सुनाती चलूँ कि जो मर्द औरत पे खर्च करता है वो औरत का बेसिक राइट है, लेकिन जो औरत मर्द पे एक्सरसाइज करती है अपने पैसों में से वो सदका और खैरात है. ये हदीस है. तो जो औरत की प्रॉपर्टी है वो औरत की प्रॉपर्टी है. और जो इसी तरह जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स है ना वो इंडिपेंडेंट है. तो डोमेस्टिक वायलेंस, अगर मैं आपको बात बताऊँ, अगर हम इसको डोमेस्टिक वायलेंस में अगर लेकर चले, तो जो औरत जॉब करती है या कोई पढ़ी लिखी औरत और पढ़े लिखे माशरे में रहती है, पढ़ी लिखी फैमिली में रहती है, तो उसको ये मसाइल नहीं आते, क्योंकि उसको पता है कि उसको वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं. अब एक मैट्रिक की बच्ची, FA की बच्ची, ठीक है, वो अपने अब्बू के पास जाती है, अब्बू मैनू जॉब करनी है, ऐसा होता है, तो उसके बाद वो अब्बू तो बोलेंगे बेटा आप कोई अच्छी डिग्री ले लो, उसके बाद आप किसी अच्छे ऑफिस में जॉब करो. जॉब किधर करनी है? कॉल सेंटर में जॉब करनी है. जबकि हम अगर बाकी दुनिया में देखें तो बाकी दुनिया में कॉल सेंटर हो सकता है कोई एक बेहतर जगह हो, लेकिन आप पाकिस्तान का सोसाइटल सेटअप भी तो देखें. आप मुझे बताएं क्या लड़कियां कॉल सेंटर्स में जॉब कर सकती हैं किसी अच्छे घर की? आप बता दें मुझे. कर सकती हैं. लेकिन आपके ज़हन में कॉल सेंटर को लेके क्या आता है? एक नेगेटिव इमेज आता है या नहीं आता? लेकिन अब रात को 2 बजे एक आता है एक FA पास लड़की को, जब आप कॉल सेंटर में वो जॉब करेगी तो उसके घर वालों को सस्पेशन तो होगी. वो कहेंगे बेटा हमने इतना तुम्हारी पढ़ाई पे लगाया है तो तुम पूरी डिग्री हासिल करके एक प्रोफेशनल जॉब करो. ये इस तरह की तो ये यहाँ पे जो वुमेन एम्पावरमेंट का कार्ड है ना, वो मैं ये कहूँगी कि वो फीमेल्स के दिमाग ख़राब कर रहा है बजाय सही हो गया. रिदा, आप इस बारे में क्या कहेंगे? फायजा, आपकी कानूनी राय क्या है इस बारे में? मैं कानूनी तौर पे इसको आपको देखें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो उसमें ये चीज़ एक क्लियरली एक बताई गई है कि हमने अपना मुल्क कुरान और सुन्नत के तरीके से चलाना है. अब कुरान और सुन्नत ये हमें कहती है, ये डायरेक्शन देता है कि आपने ख़वातीन को यू नीड टू ट्रीट योर वुमेन विद काइंडनेस. देखिए हमारे जितनी जैसे जो रिदा बात कर रही हैं, हमारी सोसाइटल नॉर्म्स और प्रेशर्स बहुत डिफरेंट हैं वेस्ट से कंपैरेटिवली. लेकिन उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हम एजुकेशन से, हम ऐसी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज करें सोसाइटी में, ताकि घर वालों के अलावा जो बाहर भी बैठे हैं या जो हमारे कानून को अगर देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोई अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है तो जो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ जो है लेट्स से कॉन्टैक्ट इज़ पुलिस. अब हमारे यहाँ पुलिस का काम नहीं है कि वो मीडिएशन कराना शुरू कर दे. वो बैठ के दोनों फरीक़ैन को मामलात हल कराना चाहिए. पुलिस की जो है वो ये जॉब है कि एक कोई मुतासरा फरीक उनके पास आया है, वो उसकी कंप्लेन दर्ज की जाए. लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं होती. हमारे बदकिस्मती से इस चीज़ को, डोमेस्टिक वायलेंस को या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अगेन वो यही है कि सोसाइटल प्रेशर या नॉर्म्स जो सदियों से चले आ रहे हैं. देखिए आप सोसाइटी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एजुकेशन, अब बच्चियां, ख़वातीन जो है वो एजुकेटेड हैं, जॉब्स करती हैं. और दूसरा मैं रिदा की इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी कि जो पढ़ी लिखे या एजुकेटेड फैमिलीज़ में या लेट्स से कि जो फाइनेंशियली अच्छी फैमिलीज़ में ये बहुत डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं. बल्कि आप हैरान होंगे कि इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको शायद आउटलुक ऑफ मतलब आप देखें तो आपको ना लगे कि ये तो एक परफेक्ट फैमिली है, एजुकेटेड है, बच्ची को यूनिवर्सिटी भी जाने दे रहे हैं, जॉब भी करने दे रहे हैं. लेकिन बहुत सी चीज़ें, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इर्रिस्पेक्टिव कि आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है या आपकी एजुकेशन क्या है उसके, तो इसके हमें कैसे कॉम्बैट करना है. देखिए हमारे यहाँ कानून मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उस कानून की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है.
جو کہ بدقسمتی سے صرف عوام نہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، جیسے ہمارے ایون جو سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ ججز ہیں، ایون ان جب کیسز رجسٹر ہوتے ہیں، دیکھیں پہلے تو ایف آئی آر ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں یا ڈومیسٹک پرابلمس میں کیسز میں ایف آئی آر درج کرنا ہی ایک بہت بڑا ایک ٹاسک ہے. مطلب میں آپ کو بہت ریئر ہوتا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو. اگین پھر ہماری پروونشل لیول پہ ڈفرینٹ آپ کو قوانین ملتے ہیں، جیسے ہمارا ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے، جس سے آپ پولیس کو بائی پاس کر کے، ایف آئی آر کے پروسیس کو بائی پاس کر کے آپ سیدھا فیملی کورٹ جا کے آپ ڈفرینٹ ریمیڈیز اویل کر سکتے ہیں. جس میں ایک ریمیڈی ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کا خرچہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے آپ کے ہسبینڈ نے، ایک میں ایگزامپل دے رہی ہوں، ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کی ایگزامپل دے رہی ہوں، اس میں پھر آپ کا جو خرچہ ہے، اگر آپ کی جاب ہے وہ آپ کی جاب انہوں نے بند کر دی ہے اور آپ ڈپینڈنٹ تھے آن دیٹ سرٹن اماؤنٹ آف منی، وہ خرچہ آپ کلیم کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ریزیڈنس کا، جیسے ہمارے ہاں یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ رات کے 12 بجے بچوں سمیت اگر سسرال والوں سے لڑائی ہوئی ہے، ہسبینڈ کی لڑائی ہوئی ہے، بیوی آپس میں گھر سے باہر نکال دیا، تو یہ ریزیڈنس کی ایک آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی مجھے گھر سے نہ نکالا جائے. تو اس کیس میں بہت سی ایسی ریمیڈیز ہیں جو کہ آپ بائی پاس کر کے، لیکن اس میں اگین پھر جب آپ وجوہات کو لے کے جب آپ ان ریمیڈیز کو کلیم کرنے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہمارا ایک نارمل ریاکشن ہے ہمارے جوڈیشری میں بھی، ہماری پولیس میں بھی، کہ جی یہ گھریلو معاملہ ہے، آپ اس کو بیٹھ کے سیٹل کر دیں. ابھی آپ ایک ریسنٹ کیس آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو میں نام لیے بغیر، ایک اینکر تھیں بہت فیمس اینکر، ان کا بھی ایک بہت ہائی لائٹڈ ڈومیسٹک وائلنس کیس ہوا تھا، لیکن اس میں بھی ایونچولی وہ میڈیشن کے ایگزیکٹلی. تو یہ جو صلح صفائی کا جو ہمارے کلچر ہے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارے فیملی یونٹ کو ایک اور تصور کیا جاتا ہے. ایک فیملی یونٹ کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کا نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے نا کہ اس کے کچھ نیگیٹیوز بھی ہیں، جس میں آپ صلح صفائی کے نام پر آپ خواتین کو ان کے رائٹ ٹو کمپلین سے آپ اس کو دور رکھتے ہیں. یا بہت سے ایسے کیسز میں، جیسے پہلے جس قانون کی میں نے بات کی، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انلیس کہ آپ کے فزیکلی آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی گئی اور جس تکلیف نے آپ کے نشان چھوڑا ہو، اس کے علاوہ آپ کمپلین نہیں کر سکتے تھے. لیکن دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس یا ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں، اس میں صرف فزیکل اسالٹ یا مار کٹائی نہیں ہے، اس میں مینٹل ٹارچر بھی آتا ہے، اس میں اکنامکل ٹارچر بھی آتا ہے. آپ کا ہسبینڈ اگر آپ کو خرچہ دینا بند کر دے یا آپ کو فزیکلی کے علاوہ مینٹلی ٹارچر کرے، تو یہ چیزیں بھی ہمیں یہ بہت ضروری ہے زیر بحث لے کر آنا. اگر دیکھا جائے تو پتہ کیا کہتے ہیں، اگر چاند پہ جانا ہے تو چلو جاؤ، پرمیشن اس طرح سے دی جاتی ہے. وہ میں نے سنا تھا کہ 2 روٹی پکا کر چلے جانا، کہ جہاں مرضی چلے جاؤ یہ کام کر کر چلے جانا. اگر آپ ہاؤس ہولڈ بھی سنبھال رہی ہیں، اگر ورکنگ ویمن بھی ہیں، 4-5 بچے بھی ہیں آپ کے، آپ سسرال میں بھی رہ رہی ہیں، تو ان کو ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ بھی کر لو لیکن یہ بھی کر کر جانا. تو ہمیں پرمیشن پھر گرانٹیڈ اس طرح سے کی جاتی ہے. لیکن اگر بات کی جائے کہ اگر ہم جاب کرنا چاہتی ہیں، ڈگری کے بعد کرنا چاہتی ہیں اسپیسیفکلی ردا، کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے آپ کو کرنے دینا چاہیے بچیوں کو. ہم بچوں کو بھی تو کرنے دیتے ہیں نا، کال سینٹرز میں جانے دیتے ہیں، ہم ڈفرینٹ جگہ پر جانے دیتے ہیں، ڈفرینٹ فاسٹ فوڈ چینز ہوتی ہیں، وہاں پہ بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں. اب اگر ہم ان کا ویٹ کریں کہ وہ ڈگری کمپلیٹ کریں تو پھر وہ جا کر کام کریں، مجھے لگتا ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس سے ایکسپیرینس آتا ہے، ان کو ویسے ہی دنیا کا پتہ چلتا ہے. کرنے دینا چاہیے جو چیز کرنا چاہتی، کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ماحول آپ کو، لڑکیوں کو اس طرح سے باقاعدہ خود ٹرین کر دیا جائے کہ آپ کو لگے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، باقی یہ سب خود ہینڈل کر لیں گی. اس میں میں صرف ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گی کہ جیسے ہمارے ممالک جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، اس میں اکنامک ایشوز رہتے ہیں، جیسے پاکستان میں اکنامک پرابلمس رہتے ہیں. دیکھیے اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. آپ کی خواتین آپ کی 50% آبادی سے زیادہ ہی ہیں شاید. اب آپ لیٹس سے کہ آپ کی ہاف آبادی اگر ورک فورس میں نہیں آئے گی تو آپ کا ملک کیسے اکنامکلی کیسے گرو کرے گا؟ بالکل اس طرح سے. اس کا جواب میں آپ سے لیتی ہوں بریک کے بعد، ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ایوری ون. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری کرتے ہیں. اور ہمیں فائزہ کہہ رہی تھی کہ خواتین جو ہے، جو آبادی ہے اس کا 50% ہے، اگر 50% بھی خواتین جو ہے معیشت پہ اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے تو ہم کس طرح سے آگے جا سکتے ہیں. فائزہ آپ اپنی بات کو کنٹینیو کر سکتی ہیں. جی میرا یہی مطلب تھا کہنے کا کہ اگر ہم نے اکنامکلی اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے
تو ہمیں جو ہماری مین ورک فورس ہے اس کے اندر خواتین کو شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے ایک کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خواتین جو ہیں وہ ورک فورس میں آئیں اور اپنا پارٹ پلے کریں. جیسے اگر ہم ایز اے مسلم کنٹری بھی دیکھیں، بہت سے مسلم ممالک میں اگر آپ باہر کی اگزامپلس لیں، ان میں جو خواتین ہیں وہ ہر قسم کی ورک فورس میں شانہ بشانہ شامل ہوتی ہیں. تو اکنامکلی بہت فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں خواتین کو ان کے، دیکھیے رولز ڈیفائنڈ ہیں، ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں مرد کا ایک پرٹیکولر رول ہے، بالکل، لیکن اس کے ساتھ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے بزنسز ہیں، بہت سی ایسی جابس ہیں، بہت سے ایسے طریقے ہیں جس سے ہماری خواتین جو ہیں وہ اکنامکلی اپنا پارٹ پلے کر سکتی ہیں. بالکل سر. اچھا میرا سوال یہ آپ دونوں سے یہ ہے کہ ہم ہر بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس یا اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے رضا اس بات سے ایگری بھی کریں گی کہ ہر بار ہمیں جو مرد کو ہم ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں، کیا یہ ٹھہرانا ہر بار درست ہوتا ہے؟ یہ اس میں نا میں بتاتی ہوں، جو ویمن امپاورمنٹ اور ڈومیسٹک وائلنس نے دونوں ان ریالٹی ان دونوں کا آپس میں اتنا خاص گہرا تعلق نہیں ہے. ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے کہ دیکھیے ایک زمانہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ایک زمانہ تھا. میں بتاتی ہوں جو ڈومیسٹک وائلنس اگر اس کو ہم ٹرو سینس میں لینا تو جیسے گاؤں میں ہوتا ہے، یا یوزولی ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ میاں آتا ہے گھر اور آ کے تھپڑ مارنا شروع کر دیتا ہے. دیٹ از دا ڈومیسٹک وائلنس جس کو ٹارگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ڈومیسٹک وائلنس یہ ہے کہ عورت نے اس کو بہت ہی زیادہ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. اصل میں دیکھیں ہم عدالتوں میں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں نا، تو ایک آپ یقین مانے میرے پاس ہائی کورٹ میں ایک ریسنٹ میں نے کیس کیا ہے، اس میں وہ بندے کی 15,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے. تو جج صاحب نے کہا آپ صلح کر لو، آپ کا کوئی ایشو تو نہیں ہے. کہتی مینوں منان آئے گا تو میں صلح کروں گا. مینوں ہائی کورٹ میں یہ بات کری ہے 30,000 روپیہ مہینہ خرچہ دے گا تو صلح کریں گی. یہ اس قسم کی سچویشنز میں جس کے اوپر سارے کا سارا برڈن، اکنامک برڈن مرد کے اوپر ہے، اور وہ رس کے اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے بچے لے جاتی ہے، بچوں کی اسکولس چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ مرد کو ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. اور سیکنڈلی آپ کو بات بتاؤں، جو ڈومیسٹک وائلنس ہے نا وہ کوئی مرد کے حق میں نہیں ہے. آپ مجھے بات بتائیں نا، اگر ہم اس کو پریکٹیکل دیکھیں، اوپر سے تو بہت بڑی بات ہے ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا، اور اصل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ مورل سیٹ اپ میں، نہ سوشل سیٹ اپ میں، اور لیگل میں تو ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہم بات کریں کہ اگر ایک آدمی نے ایک عورت پہ ڈومیسٹک وائلنس کیا تو اس عورت کا تو نقصان ہوا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، چوٹ ہوئی ہے، اس کو ہارم ہوا ہے، انجری ہوئی ہے. لیکن آدمی کا بھی تو نقصان ہوا ہے نا کہ 4 دن اس کو کھانا نہیں ملے گا اور پھر اس کو منانے جانا پڑے گا. دس از اے ہیوج ایشو. میں آپ کو ایک بات کہوں گی، دیکھیے 15,000 روپے میں کوئی کیسے گھر چلا سکتا ہے، اپنے بچوں کو کیسے بھیج سکتا ہے. میں نے وہ بھی مرد دیکھے ہیں جن کی سیلری بہت کم ہوتی ہے، کسی طرح سے بھی اوور ٹائم چیزیں کر کے وہ ایک ڈگنیفائڈ رول کی صورت میں ہیں، اور اس کو کچھ لوگ مردوں کی طرح پورا کرتے ہیں، وہ اس مرد ہونے کا حق ادا کرتے ہیں. لیکن اگر بجا ہے یہ بات، یہ جو رہ رہا ہوتا ہے نا، جو جس شوز میں ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسے سروائیو کر رہا ہے اور کس طرح سے نہیں. دیکھیے کوئی بھی اگر آپ کی سیلری 15,000 ہے یا 15 لاکھ ہے، نتھنگ کین جسٹیفائی ڈومیسٹک وائلنس. نتھنگ کین جسٹیفائی. دیکھیں اگر خاتون کو لگ رہا ہے کہ وہ ان کی اکنامک وہ ضروریات پوری نہیں کر رہا، تو آپ کوئی اور طریقہ استعمال کیجیے. اگر فار ایگزامپل آپ کے لیے مشکل ہے سروائیو کرنا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں اس مرد کے ساتھ گزارا کر سکتی، تو دیکھیں آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں، یا اس سے بہتر ہے کہ آپ اکنامکلی ان کا ہاتھ بٹائیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پرٹیکولر تنخواہ میں آپ کے بچے یا آپ نہیں پل سکتے، تو بجائے اس کے کہ آپ بوجھ بنیں، آپ کوئی ایسا کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے تاکہ آپ ہاتھ بٹایا جا سکے اور آپ کے گھر کے حالات بہتر ہوں. لیکن ہمارے رورل سیٹ اپ میں ایسا نہیں ہوتا. میرے پاس روز کیسز آتے ہیں. رورل میں زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں خواتین ایز کمپیئر ٹو اربن. آپ کی بات بالکل درست ہے، بجائے اس بات سے میں اگری کرتی ہوں. لیکن رورل سیٹ اپ پہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ عورتیں ایک جو دیکھیں، ہم اگر اکنامکلی اور سوشلی دیکھیں نا تو ہمارا پیٹریارکل سیٹ اپ ہے. لیکن اگر ہم فیملی سیٹ اپ پہ دیکھیں نا تو آپ کو اگری کرنا پڑے گا میٹریارکل سیٹ اپ ہے. عورت کا ایک ہولڈ ہے جس کی وجہ سے وہ آدمیوں کو اور فیملی کی جو پولیٹکس ہیں ان کو ڈومینیٹ کرتی ہیں، جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ بنتے ہیں. اور آج تک اگر ہمارے یہاں تک ڈومیسٹک وائلنس بنا ہے تو وہ فیمیل میٹریارکل پولیٹکس ہے. ایک عورت ہے جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کو ٹریگر کرتی ہے، چاہے وہ ساس کی شکل میں ہو یا کوئی اور خاندان کی عورت ہو. اینڈ دس از دا ون آف دا ریزن کہ گھر ٹوٹتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اور ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے. ریالٹی بیٹر ہے تو صحیح، لیکن یہی ریالٹی کئی جگہ پر سیم نہیں ایگزسٹ کرتی ہے. جیسا کہ ابھی فائزہ نے کہا
کہ کوئی بھی ریزن ہے نا, اگر ایموشنلی ہے, فائنینشلی ہے, ڈومیسٹک وائلنس کو ہم جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے ہیں. فائزہ, آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے, جو ہمارے گاؤں دیہات میں تو ڈومیسٹک وائلنس کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل وہاں پہ ایک بڑا, پہلے اب تو شاید نہیں کیونکہ اب بیکاز آف ایکسپوجر بہت ڈفرینس آ گیا ہے, لیکن جیسے ایک بڑا نارمل چیز تھا کہ مرد گھر سے آیا ہے, باہر سے کام کر کے آیا ہے, ہی از اپ سیٹ, وہ اپنا غصہ اپنی بیوی پہ نکالے گا ان فارم آف ابیوز یا مطلب گالیوں کی شکل میں یا مار کٹائی کی شکل میں. لیکن اب دیکھیں اوبویسلی ایکسپوجر سے بہت ڈفرینس پڑا ہے, لیکن ہمارے ابھی بھی ایک بہت پرسنٹیج آف پاپولیشن ہے جس میں ڈومیسٹک وائلنس کا کانسیپٹ موجود ہی نہیں ہے. اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ایجوکیٹ کریں اس لیول پہ بھی کہ ڈومیسٹک وائلنس میں کیا کیا چیزیں ہیں, کیا چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور اگین دیکھیں, آپ ہمیں بتا سکتی ہیں ڈومیسٹک وائلنس میں کیا کیا چیزیں اس طرح سے ہیں, جیسے کہ ردا کہہ رہی ہیں کہ اس بات پہ گھر نہ توڑے جائیں اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور کیا چیزیں ہیں جس کو ایکسیپٹ کر کے چھوٹی بات ایک بڑے وجہ کا تنازع نہ بنے, تو ہم اس کو تھوڑا سا اگنور کر سکتے ہیں, کیونکہ گھر تو اس طرح سے نہیں توڑے جا سکتے ہیں. اس پہ سوری میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگنور تو کسی بھی چیز کو نہیں کیا جا سکتا, کہ ایک چھوٹی سی ابیوز کو بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو اگر آپ کو کسی نے ابیوز کیا تو آپ اتنا ہی بدلہ لو نا. اس پہ آ کے آپ اپنا گھر کیوں برباد کر رہے ہو, کیونکہ دس از ناٹ دا سولوشن. لا نے بھی دیکھیں, اگر لا نے بھی گنجائش دی ہے نا تو یہی دی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. یہاں پہ پرابلم پتہ کیا, اگر ایک عورت کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوئے نا تو وہ زیادہ تھوڑا سا کورٹ میں جائے گی, کمپلین کرے گی, اس کے بعد وہ واپس لے لے گی. دس از ویئر دا انجسٹس ہیپنز. اور ساری زندگی اور ساری زندگی وہ اپنا گھر برباد کرے گی, ساری زندگی اس کو وہ اپنی جو میرڈ لائف ہے اس کو خراب کرے گی. بھائی اس کو سزا پوری کر لینا, تو اس کے بعد پھر برابر ہو گیا, اس کے بعد حساب پورا. اس کے بعد فائزہ آپ کچھ کہہ رہی تھی. میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے پوچھا, کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, کہ کون سی چیز ایکسیپٹیبل. دیکھیں لائک ردا سیڈ کہ کوئی بھی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. دیکھیں ہر کسی کا ٹالرنس لیول ڈفرینٹ ہے. کئی خواتین کے لیے ایک گالی جو ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہوگی, کئی خواتین کے لیے گالی از مار کھا کر بیٹھی ہوتی ہے, کچھ مار کھا کے, بالکل گالی تو کسی کے لیے بھی نہیں, گالی مار کچھ بھی کسی کے لیے بھی کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہ چیزیں ہمیں اوبویسلی نارملائز نہیں کرنی چاہیے. ہمیں دیکھیں اگین بہت ضروری ہے ایجوکیٹ, بکش نالج نہیں, آئی مین لائک آپ اس لیول پہ تربیت. اور دیکھیں یہ ہماری ماؤں کا ایک رول ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جو خواتین ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے لیے ایک دیتی ہیں آپ کو, جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی تربیت پہ بہت زور دیا جاتا ہے. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی تربیت پہ بھی زور دیں تو ہمارے معاشرے میں بہت اچھی تبدیلی آ سکتی ہے. دیکھیں کوئی بھی جو آپ کے اگر میل چلڈرن ہیں, آپ ان کو شروع سے سکھائیں کہ اٹ از ناٹ اوکے ٹو ریز یور وائس, اٹ از ناٹ اوکے ٹو ہٹ اینی بڈی اینڈ اسپیشلی اے وومن. اور آپ یہ چیز شروع سے بچوں کی اگر آپ تربیت اس لحاظ سے کریں گے, ان کے ذہن میں یہ چیز ذہن سازی کریں گے, تو دیکھیے ہمارا معاشرہ ٹائم لگے گا لیکن آہستہ آہستہ اس میں بدلاؤ آتا ہے اور آئے گا. بالکل. اور یہ چیز بہت, یہ ہماری ماؤں کا, ہماری جتنی بھی خواتین ہیں ان کا اپنا اس میں ایک بہت انٹیگرل رول ہے کہ وہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں. جیسے اپنے بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کریں, اسپیشلی جو لڑکے ہیں ان کی. اچھا, آپ نے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی ردا کہ کھانا گرم کر کے دو, جو فیمنزم ایک ویو ہم یا عورت مارچ کے طور پر اس کو کرتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ٹارگیٹ آڈینس ہی غلط ہے؟ بالکل یہی ہمیں آپ کو, فائزہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فائزہ آپ کے رائٹس یہ ہیں, ردا آپ کے رائٹس یہ ہیں, آپ نے ایسے کرنا ہے, اقرا آپ کے یہ رائٹس ہیں, تو مجھے تو پتہ ہے نا میرے رائٹس ہیں, میں تو بولوں گی. یہی بات ہے کہ جو ہماری مین پاپولیشن, مین پرسنٹیج آف خواتین مرد, ان کو ڈومیسٹک وائلنس کی کلیئرٹی ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے. ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ کون سی چیز اس میں آتی ہے, اس میں کیا ہے. اس میں جیسے میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو, ایون پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی, جب آپ ڈومیسٹک وائلنس کا ورڈ یوز کرتے ہیں ان کو لگتا ہے شاید یہ مار کٹائی کی بات ہو رہی ہے. ان کو نہیں پتا کہ اکنامکلی بھی اگر کسی ایموشنلی سائیکولوجیکلی کسی کو آپ کر رہے ہیں, بالکل, تو یہ چیزیں بھی اس کے اندر آتی ہیں. تو یہ اگین ہماری ٹارگیٹ آڈینس, لائک یو گائز سیڈ, وہ ایک یہ اکراس دا بورڈ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی ان
उस पॉपुलेशन के लिए जिसको अभी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं पता। इस तरह से आप कुछ कह रही थी रिदा? जी मैं कहा बिल्कुल, यहाँ पे देखिए इशू यही आता है डोमेस्टिक वायलेंस में। पहली बात कि ये वायलेंस है, इसको जब डोमेस्टिक नाम दिया जाता है ना तो फिर भी थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि वायलेंस इज़ द वायलेंस वेदर इट्स डोमेस्टिक और आउटसाइड द होम। तो इसको अगर वायलेंस रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर। जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना तो एक क्लास है जो कि ये नाम सुन के ही ट्रिगर कर देती है, और यहाँ पे भी फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। जबकि वायलेंस इज़ द वायलेंस, इसको चाहे आप डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में रखें या बाहर रखें, एक ये मसाइल है। दूसरा मैं अंडरस्टैंड करने की जरूरत है जो फैमिली मैट्रिक्स है, इसमें देखिए कोई भी दीन, जो इस्लाम है ना वो भी ये अलाउ नहीं करता आप डोमेस्टिकली वायलेंस करो। और मुझे दुख इस चीज़ का है कि एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। तो इस्लाम देखिए, ये जो इस्लाम है ना उसने बड़े बड़े इशूज़ पे फोकस किया। आजकल मुआशरे के इतने बड़े बड़े इशूज़ हैं, हम आज भी डोमेस्टिक वायलेंस पे फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मसला है और वाकई ही मसला है, लेकिन ये मसला इस्लामिक कंट्रीज़ का, इस्लामिक सोसाइटीज़ का और नेशंस का नहीं होना चाहिए। ये तो वेस्टर्न प्रॉब्लम्स है कि आपने मेट्रियार्कल पेट्रियार्की, वो कंट्रीज़ जहाँ पे औरत को वोट करने का हक नहीं था, जहाँ पे औरत को घर से बाहर निकलने का हक नहीं था, जबकि इस्लाम में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये इश्यूज़ जो लेकिन दुख की बात है कि ईस्टर्न कंट्रीज़ में और इस्लामिक कंट्रीज़ में ज़्यादा है डोमेस्टिक वायलेंस। और जहाँ तक बात है वायलेंस की, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ औरत पे नहीं होता, मर्द पे भी होता है, एंड दिस इज़ अ वेरी क्लियर शॉर्ट थिंग। और उस पर अगर चले माना कि मर्द पे फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, पर इमोशनल और मेंटल डोमेस्टिक वायलेंस जिस किस्म का मर्द पे होता है वो आज तक औरत पे भी नहीं होता। क्योंकि जब उसने रात को घर कमा के आना है ना, तो उसके बाद उसको कोई पीसफुल माहौल नहीं मिलता, कहीं से भी पीसफुल माहौल नहीं मिलता। मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि जब आप बाहर गुजर रहे होते हैं ना, रास्ते से अगर आप देख रहे होते हैं क्या, तो देख रहे होते हैं किस तरह से मर्द सारे काम कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन मतलब हर चीज़ का हम वो नहीं कर सकते, हर चीज़ की एक कदर करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। आप अगर कोई आ रहा है घर, कोई किस तरह से जा रहा है, किस तरह से किस अपने शूज़ में आ रहा है, कितने हालात में, तो उन पैसों की, उन टाइम की, उस चीज़ की कदर करने की ज़रूरत होती है। किसी भी जो प्रॉब्लम है या कोई भी जैसे कानून है उसका जो है वो बेजा इस्तेमाल, जैसे कि इन्होंने पॉइंट आउट किया रज़ा ने कि बहुत सी ख़वातीन स्पेशली फ़िज़िकल भी केसेस होते हैं जिसके अंदर फ़िज़िकल जो है वो वायलेंस भी इन्वॉल्व होता है। देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, किसी खातून ने कोई चीज़ उठा के अपने हस्बैंड को मार दी, अब ये रोल्स रिवर्स कीजिए। अगर मर्द ये काम करेगा तो ऑब्वियसली हम उसको एक बहुत हाईलाइट करेंगे इशू के उसने अपनी बीवी को मारा। ख़वातीन भी ये वाली काम करती हैं। Exactly. और ये साइकोलॉजिकल जो एक अब्यूज़ और साइकोलॉजिकल वायलेंस जिसे कहते हैं, वो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। डिग्रेड करते जाना अगले की, डिसरिस्पेक्ट करते जाना। स्पेशली ये अगर ख़वातीन नहीं बर्दाश्त करती तो मर्द ऑब्वियसली नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो कि उन पे एक शुरू से जिम्मेदारी होती है, घर कमा कर लेकर आना है, बच्चियों की शादी करनी है, ये सब चीज़ें करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बर्दाश्त किसी को भी नहीं करना चाहिए। हर किसी के पर्सनली राइट होते हैं। अगर आप दोनों को बेहतर पता होगा, अगर हम आइन की भी बात करें तो उसमें ये नहीं होता कि मर्द के ये हुकूक हैं, ख़वातीन के ये, हर फ़र्द को बराबर हुकूक देने की ज़िम्मेदारी होती है। फ़र्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जब भी कोई आइन या कानून की बात होती है, तो सबकी यही जिम्मेदारी है। और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और इसी के साथ ही मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो भी कैंपेन्स वगैरह कुछ भी कर रहे होते हैं, ये समझने की बहुत ज़रूरत होती है हमें, कोई बैरियर जो है वो आगे ना आए। वो बैरियर टारगेट ऑडियंस भी हो सकती है, आपकी लैंग्वेज भी हो सकती है। तो उन ख़वातीन को या वहाँ पे अपनी कैंपेन्स पहुँचाना जहाँ पे ऑलरेडी वो एग्जिस्टेंस है, वो नॉलेज है, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत होता है। वहाँ जाकर ये कैंपेन्स की जाएँ जहाँ पे लिटरली ज़रूरत है और वो लोग इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।